ایک دن یا دو دن پہلے پنجاب حکومت کی طرف سے ایک اشتہار آیا ٹی وی سارے ٹیلی ویژن کے لیے اس کو ریلیز کیا گیا، اسپیشلی سرکاری میڈیا پر اس کو چلایا گیا۔ بعد میں اگرچہ وہ اشتہار واپس لیا گیا، لیکن اس اشتہار میں کیا دکھایا گیا تھا؟ اس اشتہار میں پشتون تحفظ موومنٹ کے کچھ اہم رہنما جس میں منظور پشتین صاحب تھے، محسن داوڑ صاحب تھے، ان کو ایسا پیش کیا گیا تھا کہ لوگوں کو کہا گیا تھا کہ ان جیسے لوگوں سے بچ کے رہنا، کیونکہ یہ معاشرے میں نفرت پھیلاتے ہیں، دشمنی پھیلاتے ہیں، فرقہ انگیزی پھیلاتے ہیں۔ حالانکہ بعد میں اس پہ بات کروں گا کہ پشتون تحفظ موومنٹ ہے کیا چیز، اور اس میں وہ کون سی ایسی چیزیں جن سے ریاستی ادارے یا کچھ ریاستی افراد جو ہے اس سے اتنا نفرت کرتے۔ اگرچہ اس اشتہار کو بعد میں واپس لیا گیا اور حکومت نے ایشورنس کروائی کہ ان کے خلاف جن نے بنایا ہے ان کے خلاف انکوائری کی جائے گی، لیکن یہاں پہ انکوائری کی بات نہیں، انکوائری نہیں، یہ ایک مائنڈ سیٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ پنجاب میں جو ہیڈ سپیچر ہے، جو فرقہ پرست ہے، جنہوں نے ہزاروں شیعوں کو قتل کیا ہے، جو شیعہ ہے اس نے سنیوں کو قتل کیا ہے، وہ ان کو نظر نہیں آ رہے ہیں۔ دور دراز وزیرستان سے بچے، نوجوان جنہوں نے ایک تحریک شروع کی، تحریک کیا تھا پشتون تحفظ نام سے شاید کچھ ریاستی اداروں یا اشخاص کو ان کو تھوڑا سا وہ ہو، لیکن تحریک کیا تھی؟ تحریک یہ تھا کہ قبائلی علاقے وہاں پہ عوام کے لیے، لوگوں کے لیے پاکستان کا قانون اور پاکستان کی آئین جو ہے اس کی ڈیمانڈ تھی کہ جس طرح اسلام آباد، لاہور، پشاور میں لوگوں کو قانون اور آئین کے تحت وہ زندگی گزارے، ہم بھی یہ چاہتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ قبائلی علاقوں کے ساتھ پاکستان کا جو ریاستی ڈھانچہ ہے اور قبائلی علاقوں کے بارے میں ایک ایسی مائنڈ سیٹ پائی جاتی ہے کہ جیسے یہ لوگ جو ہے یہ ملک دشمن ہے، یہ لوگ جو ہے پاکستان کے ساتھ محبت نہیں کرتے، بلا بلا اس قسم کی افواہیں۔ پشتون تحفظ موومنٹ کے ساتھ میں نے خود ٹائم گزارا ہے اسلام آباد میں، جب ان کا ادھر دھرنا تھا، تقریباً 10 دن میں روزانہ ادھر میں رہا ہوں۔ ان کی ڈیمانڈ وہی ہے، آئین اور قانون۔ ہاں، اگر لہجہ تھوڑا سا تلخ تھا یا ہے، اس کے بھی وجوہات ہیں۔ ہمیں ریاست کو اپنی گریبان میں دیکھنا چاہیے کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے قبائلیوں کے ساتھ ہم نے کون سا اچھا سلوک کیا ہے۔ ریاستی ادارے جب سے قبائلی علاقوں میں گئے، وہاں پہ ظلم، ناانصافی اور عوام کے ساتھ دشمنی بحث جو ہے نا، ایسا رویہ رکھا گیا، ان کے گھروں کو مسمار کیا گیا ہے۔ اگر وہاں پہ طالبان تھے تو کیا طالبان کی ذمہ داری یہ قبائل کی تھی، یا ریاست نے خود القاعدہ یا افغان طالبان یا افغان مہاجرین یا بعد میں جو ٹی ٹی پی ہو گئے، یہ کون وہاں پہ جو ہے، کس نے وہاں پہ ان کو رکھا تھا اور کس لیے رکھا تھا، وہ بات کی ڈسکشن ہے۔ عرب کس نے لائے تھے؟ عربوں کو قبائلی علاقوں کے لوگوں نے ویزے دیے تھے، یا القاعدہ کے لوگوں کو، یا فار دیٹ میٹر جو بھی تھا۔ یہ جو نوجوان تھے پی ٹی ایم کے، اس وقت ان کی عمریں زیادہ تر 10، 12، 13 سال یا 5 سے لے کر میرے خیال میں 10 سال کی ہوگی، جب وہاں پہ بندوق کا راج تھا۔ ان لوگوں نے اپنی جوانی جو ہے وہ بندوقوں کے سائے میں یہ لوگ جوان ہوئے ہیں۔ یا بندوق طالب کے ہاتھ میں تھا، دہشت گرد کے ہاتھ میں تھا، یا بندوق ریاستی نمائندے کے ہاتھ میں تھا، اور دونوں نے، میں سمجھتا ہوں، غلطیاں کیا ہے، جو رویہ طالبان نے رکھا تھا، دہشت گردوں نے رکھا تھا، تحریک طالبان کے لوگوں نے رکھا تھا، بعد میں نے خود یہ آبزرو کیا ہے کہ وہی رویہ، بے عزتی بحث، ان کو ڈرانا، دمکانا، قتل کرنا، ان کے گھر مسمار کرنا، ان کے کھیت مسمار کرنا، ان کے باغوں کو جو ہے کاٹنا وغیرہ، یہ رویہ بدقسمتی سے ریاستی اداروں نے روا رکھا تھا۔ ابھی ریاست کا کام یہ تھا کہ ماں کا رول ادا کرتا، ان لوگوں کو سن لیتا کہ ان لوگوں پہ ظلمیں کیا ہو رہی ہے، کتنی زیادتی ہو رہی ہے، کتنی بربریت ہو رہی ہے، غیر انسانی، غیر اخلاقی ان کے ساتھ، اور پاکستان میں اور قسم کا قانون ہے، وہاں پہ اور قسم کا قانون تھا۔ تو یہ جو نوجوان تھے، یہ نکلے، انہوں نے وہی کہا کہ ہمیں پاکستان کا آئین چاہیے۔ ابھی پاکستان کے آئین چاہنے والوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا تھا کہ ہم نے ان کو جو ہے غدار ڈکلیئر کیا، ہم نے ان پہ پابندیاں لگانے کی کوشش کی، اور ہم نے کہا کہ یہ ملک ٹوٹنے نکلے ہیں۔ ابھی ایک نوجوان لڑکا جو گزشتہ کئی مہینوں سے حیات پریغل جو ہے، وہ ایک ہائیلی کوالیفائڈ فارماسسٹ
دبئی میں وہ نوکری کرتا تھا، پاکستان آیا، وہ بھی یار ہر بچے کی، ہر نوجوان کی وہی فیلنگ ہے. اگر کوئی کہتا ہے، کہتا نہیں ہے، اس کا مطلب نہیں ہے کہ جس نے کہا میرے خیال میں اس نے ریاست کے ساتھ اچھائی کی. اگر یہ پشتون تحفظ موومنٹ نہ ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ سوات میں بھی ابھی وہی حالات ہوتے، قبائلی علاقوں کے بھی وہی حالات ہوتے. میں سمجھتا ہوں کہ قبائلی علاقوں اور خیبر پختونخوا کے نوجوان طبقہ جو ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ پشتون تحفظ موومنٹ کے آنے کے بعد ریاست کا رویہ تھوڑا سا تبدیل ہوا ہے. ابھی حیات پریغل جو نوجوان ہے، 25 سال 30 سال کی عمر کا ہے، اس کو آپ نے کئی مہینوں سے ایک پوسٹ اس نے سوشل میڈیا پہ کیا. بھائی جان ایک پوسٹ اس نے کیا ہے، اس کے خلاف قانون عمل میں آئی ہے، تو جب ٹرائل چل رہا ہے تو اس کو تو ضمانت تو اس کا حق ہے قانون کے مطابق. آپ نے راو انوار جو کہ 400-500 بے گناہ لوگوں کا قاتل، اس کو آپ نے چھوڑ دیا. لیکن ایک نوجوان جو اپنی دل کی درد جو کہانی سنا رہا تھا، زیادتی آپ نے کی ہے، ظلم آپ نے کیا ہے، ریاست نے سارے کام کیے ہیں. ابھی اگر ریاست کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ ان علاقوں میں ترقی ہونی چاہیے، ان میں ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، قانون کی عملداری ہونی چاہیے، آپ نے ان کو اکاموڈیٹ کیا صوبے کے ساتھ، تو ابھی ریاست کو ان نوجوانوں کو ساتھ ملانا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں حیات پریغل ہے، بچہ ہے، اس کو بھی فوری طور پر ریلیز کرنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ منظور پشتین اور پختون تحفظ موومنٹ کے جتنے بھی نوجوان لڑکے ہیں ان کو سینے سے لگانا چاہیے، ان کو انگیج کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ان پہ اس طرح کے الزامات لگائیں کہ یہ ہیٹ اسپیکرز ہیں، یہ معاشرے میں فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، یہ ملک کو توڑنا چاہتے ہیں. ملک ان نوجوان کے آئینی، قانونی اور انسانی حقوق پہ بیس ڈیمانڈ سے نہیں ٹوٹتی. تو یہ جو پنجاب حکومت کا جو اشتہار تھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ غلطی سے ہوا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو قبائلیوں کے بارے میں ریاست پاکستان میں شروع ہی سے پائی جاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اس مائنڈ سیٹ کو چینج ہونا چاہیے. یہ نوجوان جو قانون اور آئین چاہتے ان کو سینے سے لگانا چاہیے.